آج ہم جاوید چودھری کا کالم ایک صفت 5 اختیارات پڑھیں گے۔ میرے ایک دوست کل وقتی یوتھیاں ہیں اور یہ 1980 کی دہائی سے عمران خان کے شدائی ہیں۔ یہ عمران وزیر اعظم کی ہر تقریر ایاک نعبد و ایاک نستعین سے لے کر آخر تک سنتے ہیں۔ میں جب بھی حکومت کے بارے میں لکھتا ہوں مجھے سب سے پہلے ان کا فون آتا ہے اور یہ کسی قسم کی رائے و رعایت کے بغیر میری کلاس لے لیتے ہیں۔ یہ اکثر مجھ سے ناراض بھی ہوتے ہیں اور یہ کل میرے پاس آئے اور سیدھا سادہ سوال کیا، تم کیوں یہ سمجھتے ہو کہ کسی بڑے حادثے کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اور دوسرا، تم عمران خان کو متکبر کیوں کہتے ہو؟ مجھے یہ شخص ہر لحاظ سے سیدھا سادہ اور سچا محسوس ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، میں نے آج تک عمران خان کو جھوٹا، دوغلا یا پیچیدہ انسان نہیں سمجھا۔ میں کسی کے جھوٹ یا سچ کا فیصلہ کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ یہ فیصلہ صرف اللہ کی ذات نے کرنا ہے۔ خدا نے انہیں عزت دی، یہ انہیں مزید دے۔ میں ان کی عزت کے راستے میں رکاوٹ بننے والا کون ہوتا ہوں؟ وہ ہنس کر بولے، پھر مجھے آپ کے ایشو کی سمجھ نہیں آتی۔ آپ پتہ نہیں میرے لیڈر کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، توبہ توبہ، میری کیا مجال ہے؟ یہ آپ اللہ کے سسٹم کو نہیں جانتے۔ وہ بولے، کیا سسٹم ہے؟ میں نے عرض کیا، دنیا میں ہر با اختیار شخص اپنے اختیارات لوگوں میں تقسیم کرتا ہے۔ مثلا آپ امریکہ کے صدر کو لے لیجئے، یہ دنیا کا موسٹ پاورفل پرسن ہے۔ امریکی قوم اسے منتخب کرتی ہے اور ملک کے سارے اختیارات اس کے حوالے کر دیتی ہے۔ صدر حرف لینے کے بعد اپنی کابینہ بناتا ہے اور اپنے اختیارات کابینہ میں تقسیم کر دیتا ہے۔ یہ ملک کا بجٹ بنانے کا اختیار وزیر خزانہ، سیکرٹری فینانس، دفاع کا اختیار وزیر دفاع، خارجہ امور کا اختیار سیکرٹری اسٹیٹ اور داخلی امور کا اختیار سیکرٹری آف انٹیریئرز، زرعی امور کا اختیار سیکرٹری ایگریکلچر، کامرس کا اختیار سیکرٹری آف کامرس اور ہیلتھ کا اختیار سیکرٹری ہیلتھ کو دے دیتا ہے۔ یہ لوگ صدر کے بہاف پر اپنے اپنے محکمے چلاتے ہیں، لیکن صدر اس تقسیم کے دوران کچھ اختیارات اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ یہ وہ اختیارات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔ مثلا یہ کسی بھی وزیر کو کسی بھی وقت فارغ کر سکتا ہے، یہ اس کی پورٹ فولیو تبدیل کر سکتا ہے اور یہ بل کلنٹن یا جارج بش کی طرح عراق اور افغانستان پر حملے کا فیصلہ کر سکتا ہے، اور یہ جو بائیڈن کی طرح افغانستان سے اپنی فوجیں واپس لانے کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ میرے دوست کرسی پر کروٹ لے کر بولے، لیکن امریکی صدر کا اللہ کے سسٹم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، بھائی جان، بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اپنے نائب نامزد کیا تھا تو اسے ہزاروں اختیارات دے دیے تھے۔ ہم انسان پاتال میں بھی جھانک سکتے ہیں اور کہکشاں اور ستارے بھی گن سکتے ہیں۔ ہم نے دنیا کے 95% امراض کے علاج بھی دریافت کر لی ہیں اور ہم مریخ پر بھی اترنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ یہ ساری صلاحیتیں ہمیں اللہ نے بخشی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیارات بانٹتے وقت 5 اختیار اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ اس نے یہ اختیارات کسی انسان کو نہیں دیے۔ یہ 5 اختیارات ہیں: زندگی، موت، رزق، عزت اور ذلت کا اختیار۔ یہ اختیارات صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں۔ میں رکا، لمبا سانس لیا اور عرض کیا، حضرت موسیٰ نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا، یا باری تعالیٰ، کیا آپ کو کبھی ہنسی بھی آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، مجھے 2 وقتوں میں ہنسی آتی ہے۔ میں جب کسی کو کچھ دینا چاہوں اور دنیا اس کو روکنا چاہے تو مجھے بہت ہنسی آتی ہے، اور دوسرا، میں جب کسی سے کچھ چھیننا چاہوں اور دنیا اس کے پاس رکھنا چاہے تو بھی مجھے بہت ہنسی آتی ہے۔ میں نے سانس لیا اور عرض کیا، ہم میں سے کوئی شخص کسی شخص کو اس وقت تک نہیں مار سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہم کسی کو اس وقت تک بچا بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ رزق کا اختیار بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ جب کسی کو عزت دیتا ہے تو پھر کوئی اس کو بے عزت نہیں کر سکتا، اور یہ بھی کسی کو ذلیل کرتا ہے تو پھر کوئی اسے عزت نہیں دے سکتا۔ اللہ نے یہ 5 اختیار اپنے پاس رکھے ہیں، اور یہ میں خاموش ہو گیا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھتے رہے اور پھر آہستہ سے بولے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ واقعی اللہ کے اختیارات ہیں۔ اور میں نے عرض کیا، اور میرے اللہ میں لاکھوں کروڑوں خربوں خوبیاں ہیں، لیکن اس نے ان
خربوں خوبیوں کو ہماری سہولت کے لیے 99 کے ہندسے میں تبدیل کر دیا۔ یہ اللہ کے 99 صفاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صفات بھی انسانوں کو دے دی۔ ہم سب میں اللہ کی 99 صفات تھوڑی تھوڑی موجود ہیں۔ بس ایک صفت ایسی ہے جو اللہ نے صرف اپنے پاس رکھی ہے، وہ صرف صفت ہے تکبر۔ یہ وہ واحد صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو نہیں دی۔ چنانچہ ہم جتنے بھی بلند، بڑے اور مضبوط ہو جائیں، عاجزی ہم انسانوں پر فرض ہے۔ ہم اللہ کی اس کائنات میں جھک کر ہی سلامت رہ سکتے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا اور وہ تھوڑی دیر میری طرف دیکھتے رہے اور پھر بولے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، میں آپ کو حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ قارون حضرت موسیٰ کے حکم سے جب زمین میں دھنسنے لگا تو اس نے حضرت موسیٰ سے معافی مانگنا شروع کر دی، لیکن حضرت موسیٰ اس کی فنا کے احکامات جاری کرتے رہے۔ وہ جب زمین میں غائب ہو گیا تو وہی اتری اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، یہ بے وقوف تھا، یہ آخری وقت میں بھی تم سے معافی مانگتا رہا۔ مجھے میری ستاریت کی قسم، یہ اگر ایک بار مجھ سے معافی مانگ لیتا تو میں اسے کبھی زمین میں نہ دھنسنے دیتا۔ ہمارا اللہ اتنا بڑا ہے، یہ قارون کو کہ عز کو بھی مان لیتا ہے، لیکن یہ تکبر کسی کا برداشت نہیں کرتا۔ یہ اکڑا اور تنی ہوئی گردن کسی کی پسند نہیں کرتا۔ میں پھر خاموش ہو گیا اور فوراً کرسی پر پہلو بدل کر بولے، میں نے لیکچر سن لیا، تم اب مطلب کی طرف آؤ۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، عمران خان بہت اچھے ہوں گے لیکن ان میں رونیت ہے۔ یہ جمعرات 1 جولائی کو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس تک میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ یہ اپنی نفرت کو اس لیول پر لے گئے ہیں جہاں یہ مخالفوں کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اللہ کی اس کائنات میں اللہ ڈوبتے ہوئے فرعون اور دھنستے ہوئے قارون کے بارے میں بھی اچھا سوچتا ہے۔ ریاست مدینہ میں ابو سفیان حالت کفر میں بھی جب مدینہ آتے ہیں اور اپنے صاحبزادی ام حبیبہ سے ملاقات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں منع نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عزیز ترین چچا حضرت امیر حمزہ کے قاتل وحشی کو بھی معاف کر کے مکہ میں قیام کی اجازت دے دیتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن ابی جیسے منافق کی نماز جنازہ بھی پڑھاتے ہیں اور اسے تدفین کے لیے اپنا کرتا مبارک بھی دیتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں، جبکہ ہمارے وزیر اعظم کشمیر کا ایشو ہو، کرونا کا ایشو ہو، گلگت بلتستان کا ایشو ہو یا پھر اب قومی سلامتی کا ایشو تھا، یہ اپنے سیاسی مخالفوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ کیا یہ تکبر، کیا یہ رونیت نہیں؟ میں خاموش ہوا اور پھر عرض کیا، اور آپ باقی معاملات بھی دیکھ لیں۔ اللہ نے اگر عمران خان کو عزت دی تو دوسروں کو بھی اسی خدا نے عزت کے قابل سمجھا، لیکن یہ اس سے مسلسل عزت کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اپنے سیاسی مخالفوں کو بھی بے عزت کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے۔ یہ 5,000 ہزار لوگوں کو لٹکا بھی دینا چاہتے ہیں اور یہ جس سے چاہتے ہیں اس سے اس کا روزگار اور رزق بھی چھین لیتے ہیں۔ اللہ نے ان کو وزیر اعظم بنا دیا، کیا یہ اب مزید کیا بننا چاہتے ہیں؟ میرے دوست بےتاب ہو کر کرسی پر کروٹیں بدلنے لگے اور میں نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روکا اور عرض کیا، اپوزیشن کے سارے لیڈر مجرم ہو سکتے ہیں، آپ عدالتوں میں ان کے جرم ثابت کریں اور سزائیں دیں، لیکن آپ کو انہیں بے عزت کرنے کا کس نے حق دیا ہے؟ آپ اگر نریندر مودی کو خط لکھ سکتے ہیں، اسے فون کر سکتے ہیں، اور آپ اگر 5 ماہ جو بائیڈن کی کال کا انتظار کر سکتے ہیں تو آپ ان لوگوں سے ہاتھ کیوں نہیں ملانا چاہتے جنہوں نے آپ سے زیادہ ووٹ بھی لیے اور جو ازلی سیاسی مخالف ہونے کے باوجود ملک اور جمہوریت کے لیے اکٹھے بھی بیٹھ جاتے ہیں؟ میں دل سے سمجھتا ہوں یہ رویہ، یہ رونیت کسی شخص، ملک اور پارٹیوں تینوں کے لیے خطرناک ہوتی ہے اور تینوں کو اس کی سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ لہٰذا میری درخواست ہے کہ ہم اگر انسان ہیں تو پھر ہمیں شرف انسانیت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں ہر شخص مرنے کے بعد مٹ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی فرعون کو مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتا، یہ اسے عبرت بنا کے عجب گھروں میں سجا دیتا ہے۔